عورتوں کی یہ دو غلطیاں قبر میں خطرناک عذاب کو تیار کرتی ہیں۔ عورتیں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں اور انہیں وہ غلطیاں بھی نہیں لگتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو بس معمولی سی باتیں ہیں، اور ان کی وہی کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جب بندے کو یا بندی کو، کسی عورت کو، مرد کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو باقاعدہ قبر اس سے ہم کلام ہوتی ہے، یعنی کہ قبر اس سے بات کرتی ہے۔ انتقال کے وقت تو فرشتے بات کرتے ہیں، فرشتے آ کر نیک بندے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، گناہگار کو سے کہتے ہیں کہ تم بڑے چلو، تمہارے ساتھ بڑا خطرناک معاملات ہونا ہے کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزاری۔ لیکن قبر خود یہ اس بات کو کہتی ہے۔ قبر کیا کہتی ہے؟ جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے تو نیک بندے سے قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا ہوا جو تو میرے پاس آیا، اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو پھر اب تو میرا سلوک بھی دیکھے گا یا دیکھے گی۔ اس کے بعد قبر کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی قبر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، حد نگاہ اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر پھیلتی چلی جاتی ہے اور گناہگار سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا ہوا جو تو میرے حوالے کیا گیا ہے یا کی گئی ہے، اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے یا کی گئی ہے تو اب تو میرا سلوک بھی دیکھے گی، کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ جو مجھے کوئی برا انسان لگتا تھا وہ تو لگتا تھا، یا وہ تو لگتی تھی، وہ تو عورت لگتی تھی، مجھے بہت بری۔ آج میرے پاس میرے سپرد تو کیا گیا ہے یا کی گئی ہے تو آج میرا تو سلوک بھی دیکھے گا یا تو سلوک دیکھے گی۔ مرد عورت دونوں سے اس طرح سے زمین قبر بات کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ قبر اس گناہگار بندے کو دبانا شروع کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ وہ قبر اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جایا کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتلایا کہ اس طرح سے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جایا کرتی ہیں۔ اچھا، نیک بندے یا بندی کو بھی قبر دباتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی پیار سے، ایسے وہ پیار میں دباتی ہے، ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار میں اپنی گود میں دباتی ہے، تو ان سے وہ پیار کا اظہار کرتی ہے۔ اور گناہگار بندے سے بڑا خطرناک ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ عورتیں ان کو سزائیں قبر کے اندر بھی ملتی ہیں جو دنیا کے اندر ان کاموں کو کرتی ہوں گی۔ وہ کام کون سے ہیں؟ وہ کام کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، وہ بہت معمولی سے کام ہیں۔ پہلی چیز، تکبر کرنے والی عورت جو زمین پر ایڑی مار کر چلتی ہوگی، جو اپنے پیسے کا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیسہ دیا ہوا ہے وہ پیسے کا گھمنڈ دکھاتی ہے، وہ پیسے پہ غرور کرتی ہے، وہ پیسے کے اوپر وہ تکبر کرتی ہے اور اپنے اس پیسے کے نشے میں وہ ایڑی مار کر چلتی ہے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ اگر کسی لڑکی کی شادی کسی امیر گھر میں ہو گئی، بہت اچھے گھر میں ہو گئی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اچھے خاوند عطا فرمائے، لیکن پھر اس عورت کا اگر ماحول چینج ہو جائے، پھر وہ عورت اپنی دوستوں سے ملنا چھوڑ دے، پھر وہ ان کے ساتھ بات کرنا بند کر دے، پھر وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی سگی بہنوں کو غرور اور تکبر کے ساتھ ان سے بات کرنا شروع کر دے اور تکبر دکھاتی ہے، زمین پر ایڑی مار کے چلتی ہے، یا تکبر کرتی ہو اپنی خوبصورتی، اپنے حسن کی وجہ سے کہ میں تو ایسی، میں تو ویسی، اور اس وجہ سے اگر کوئی عورت زمین پر ایڑی مار کر چلتی ہے، تکبر کرتی ہے، تو اس کو قبر اس طرح سے دباتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ زمین پہ، دنیا پہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تو ناپسند تھی یا تو ناپسند تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو آج میرا سلوک دیکھے گا یا دیکھے گی، پھر قبر اس کو دباتی ہے۔ تو اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم زمین پر ایڑی مار کر چل رہے ہیں، یاد رکھیں ایک دن ہمیں اسی زمین کے اندر جانا ہے، ہم سب کو تہ خاک جانا ہے، تو اس لیے اس تکبر سے بچنا ہے۔ دوسرا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے، عورت کا جو زیور بنایا ہے وہ پردہ ہے، تو عورت کو پردے کے اندر رہنا ضروری ہے۔
عورت کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے، خود کو پردے میں مقید رکھے. یہ نہیں کہ وہ سنگار نہیں کر سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ اسلام میں بڑی سختیاں ہیں اور وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، وہ اتنا قید کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے. اچھی چیز کو ہمیشہ بند کر کے رکھا جاتا ہے. آپ جائیں نا، آپ مٹھائی لینے کے لیے جائیں، آپ دیکھیں گے جا کے کہ وہ فریج کے اندر اور کاؤنٹر کے اندر بند ہوگی، شیشوں کے اندر پیک ہوگی. وہی جلیبی، سموسے، پکوڑے آپ کو کاؤنٹر کے اوپر رکھے ہوئے ملیں گے. تو اللہ نے عورتوں کی عزت کو بڑھایا ہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر کور ان کو دیا ہے کہ تمہیں کور میں رہنا ہے. کوئی ایرا غیرہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا. تم اپنے محرم کے لیے ہو، تم اپنے خاوند کے لیے ہو، تم اپنے شوہر کے لیے بنی ہو، کوئی کیوں تم کو دیکھے. تو اس وجہ سے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت پردے میں رہے. اچھا، سنگار کرنے سے منع نہیں کیا، شوہر کے سامنے جتنا چاہے سنگار کرے. وہ سنگار کر کے اپنے محرم کے سامنے بھی آ سکتی ہے، اپنے ماں کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، بھائی کے سامنے اس طرح سے نہیں، لیکن کم سے کم چہرہ کھول کر. اگر وہ میک اپ میں ہے تو خاوند کے سامنے، تو خاوند کے لیے تو میک اپ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنی فیملی میں بھی وہ سامنے آ سکتی ہے. لیکن اگر وہ بے پردہ ہو کر اس لیے گھومتی ہے کہ لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوں، لوگ ہم سے متاثر ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ اگر وسوسہ رہتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے پھر خطرناک قبر کے اندر وہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہی ہیں. تو ایسی عورتوں کو چاہیے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.